2 دن سے جنگل میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ سب جانور اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ بارش کی وجہ سے سردی میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ ریچھ بارش کی وجہ سے 2 دن سے شکار پر نہ جا سکا۔ اس کی بیوی بھی پریشان بیٹھی تھی۔ ان کے بچے بھی بھوکے اور نڈھال ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ بارش کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا۔ ارے تم شکار پر کیوں نہیں جاتے؟ بیوی نے ریچھ سے کہا تو اس نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ اتنی زوروں کی بارش ہو رہی ہے، میں خوراک کا بندوبست کیسے کروں؟ یہ سن کر تھوڑی دیر وہ خاموش رہی۔ پھر سوچ کر نرمی سے کہنے لگی، کوئی گلہری، کوئی پھل، کوئی مردار جانور، کوئی پرندہ، کچھ نہ کچھ تو خوراک کے لیے مل ہی جائے گا۔ گھر سے نکلو گے جبھی تو ملے گا۔ لیکن ریچھ باہر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ ریچھ کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا، باہر جاؤ، بچے بھوکے ہیں، زمین پر پڑے پھل مل جائے تو وہی لے آؤ۔ ریچھ پھر خاموشی سے سنتا رہا۔ ننھا ریچھ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور بغیر بتائے بارش میں ہی باہر نکل آیا۔ اس نے چند دن پہلے بیری کے ایک درخت پر شہد کا چھتا دیکھا تھا۔ وہ برستی بارش میں ادھر کو چل پڑا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ 2 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی اور اسے اپنی والدہ اور والد کی یاد آنے لگی، لیکن اب وہ آدھے راستے تک پہنچ چکا تھا، اس لیے خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب وہ بیری کے درخت کے پاس پہنچا تو سب کچھ بھول گیا۔ اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا اور اب اولے بھی برس رہے تھے۔ اس نے بھوک کی شدت میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کی اور بڑی مشکل سے اس درخت کے پاس پہنچ گیا، لیکن اب وہاں شہد کا چھتا نہیں تھا۔ شہد نہ پا کر ننھے ریچھ کی بھوک اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اولوں سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس کے والدین اس کی تلاش میں بے چین ہو گئے تھے۔ ریچھ جو بارش میں گھر سے نہیں نکل رہا تھا، اب جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ کافی دیر بعد بارش کا زور ٹوٹا تو ننھا ریچھ وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ اب ننھے ریچھ کو ڈر بھی لگنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تم کہاں ہو؟ اسے اپنے والد کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ اپنے بچوں کو بازوؤں میں اٹھائے گھر لے آیا۔ بھوک اور سردی سے وہ دونوں کانپ رہے تھے۔ ماں نے جب ننھے ریچھ کو دیکھا تو وہ ریچھ سے بولی کہ اس کو تو بہت تیز بخار ہے، اس کی دوائی لانی پڑے گی۔ تو ریچھ نے سر کو ہلایا۔ بارش بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ ریچھ نے کہا، بارش رکے گی تو جاؤں گی۔ ڈاکٹر بندر، جو ڈاکٹر لومڑ کا خاص شاگرد تھا، اس نے اپنا ایک الگ کلینک کھول لیا تھا۔ ڈاکٹر لومڑ جنگل کا سب سے پرانا طبیب تھا، لیکن اب وہ جنگل کے بادشاہ شیر کی طرح بوڑھا ہو چکا تھا۔ اتنی سردی میں کسی کے گھر مریض دیکھنے جانا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس کے باوجود جنگل کے جانور اپنے بچوں کی دوائی لینے کے لیے لومڑ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے۔ ریچھ نے جا کر ڈاکٹر لومڑ کا دروازہ کھٹکایا۔ اس نے وہیں سے کہا، کون ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو سردی لگ گئی ہے، مہربانی کر کے اس کے لیے کوئی دوا یا کوئی جڑی بوٹی دے دیں۔ وہ جنگل کا ایک شریف ریچھ تھا، اس لیے ڈاکٹر لومڑ نے کہا، تم ڈاکٹر بندر کے پاس چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں وہاں گیا تھا، وہ دوا کی قیمت میں خوراک مانگتا ہے، ریچھ نے کہا، اور میں خود 2 دن سے بھوکا بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر لومڑ کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے کچھ کھانے کا سامان باندھا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ڈاکٹر لومڑ نے ننھے ریچھ کو پہلے شہد چٹایا۔ شہد سردی میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھانے کے لیے دیے۔ ڈاکٹر لومڑ بہت سارے پھل لایا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی خشک گھاس علاج کے طور پر دی گئی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کا درجہ حرارت بہتر ہو گیا۔ ریچھ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں بارش تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مشکل کے وقت میں آج وہ کسی کے کام آیا۔ اس خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے اب برا نہیں لگ رہا تھا۔